برطانوی پارلیمنٹ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ہونے والی کشمیر یوتھ اینڈ ویمن کانفرنس میں بڑی تعداد میں برطانوی یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور عبدالرشید ترابی MLA کنوینر آل پارٹیز کشمیر رابطہ کونسل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد نہ صرف پاکستانی اور کشمیری یوتھ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی دینا تھا، بلکہ انہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کی سرد مہری کے حوالے سے بھی بریف کرنا تھا۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور MLA عبدالرشید ترابی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت MP افضل خان نے کی، جبکہ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس میں بڑی تعداد میں ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبر آف ہاؤس آف لارڈز نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں متفقہ قرارداد بھی پاس کی گئی، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بند کروانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور JKLF پر پابندی کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں جمہوری روایت کے خلاف ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے دوران کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ پلوامہ کے بعد بھی، اور جب 26 فروری کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، پاکستان اور آزاد کشمیر کے خلاف جارحیت کی، اس دن سے اب تک جو ہے انہوں نے ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں تیز تر کر دیا ہے۔ یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے یوتھ اور وومن کے اوپر، جو اپنی یہاں کی یوتھ ہے، سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے کشمیر سے ریلیٹڈ، وہ مسئلہ کشمیر سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ ان کو بتانا مسئلہ کشمیر کے بارے میں بہت ضروری ہے، اور ان کو انگیج کرنا، ان کو اویئرنیس کریٹ کرنی از ویری امپورٹنٹ۔ وہ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ کچھ نہ کچھ حل ہو، اور جو انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں، وہاں جو ابھی حال ہی میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو میں پاکستان میں ہی تھی، اس وقت پرائم منسٹر سے بھی ملی تھی، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ I'm delighted to see more young people than we've seen in previous events here today, and actually from what I understand universities from around the country have come together to facilitate this event, and that's positive, and that shows, because I've always said that one of the constituencies that's lacking is young people, and more young people need to get involved in this cause. There needs to be more awareness, and I think that is something that's positive to see here today, and we need to make sure that the plight of the Kashmiris is raised at every opportunity here in Parliament, and therefore I will continue to raise that voice in today's conference as well. کشمیر کے اندر برسر پیکار ہمارے مظلوم بھائیوں کو ایک حوصلے اور امید کا پیغام ملتا ہے، اور آج کی اس کانفرنس کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں تعلیمی اداروں میں اور اسٹوڈنٹس یونینز اور یہاں کی جو خواتین، ان کو اس تحریک کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس تحریک کا حصہ ہیں، اور یہاں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تو آج کی اس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہلو سے پیش رفت ہوگی۔ اس لحاظ سے آج کی یہ کانفرنس بڑی اہم ہے، اور اس سے ہمارے اس کاز کو بڑی تقویت ملی۔ اس سے پہلے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم پاکستان کی طرف سے اخلاقی حمایت کی ہمیشہ سے شکر گزار ہے۔ ماحول بدلا ضرور ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس سے 2.5 سال پہلے یا اس سے پہلے جو دور تھا، اس میں اقوام متحدہ نے کسی قسم کی کوئی رپورٹ شائع کی تھی، لیکن جون 2018 میں اقوام متحدہ نے ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی، اور یہ اپنی تاریخ میں اس نے پہلی مرتبہ اس قسم کی رپورٹ شائع کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اس وقت پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ وہ عالمی برادری سے ایک مرتبہ پھر بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ پریس بریفنگ میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ بھی موجود تھے۔ لندن میں نوجوانوں اور خواتین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہی دلانے اور ان کو اس جدوجہد آزادی کی تحریک کا حصہ بنانے کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے کی۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد ورکشاپ میں شریک ہوئی اور اپنی تجاویز پیش کی۔ مزید جانیں گے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ لندن میں نوجوانوں اور خواتین کو تحریک آزادی کشمیر میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوانوں اور خواتین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس تربیتی ورکشاپ کے مہمان خصوصی صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان تھے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح بھارت کشمیر میں نوجوانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان پر پیلٹ گنز کا استعمال کر رہا ہے، یہ کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ Young men are being gunned down every day. Houses are being demolished. Barns, gardens, orchards are being burnt. Crops are being destroyed. Young men are being hounded. Women are being molested. There are fake encounters, enforced disappearances. And our leadership, our leaders are being arbitrarily incarcerated and tortured in prison cells. This is what is happening in Kashmir. ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سی ایسی گمنام قبروں کا بھی پتہ چلا ہے جن میں لوگوں کو قتل کر کے دفن کیا گیا تھا۔ روزانہ کشمیری نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، گھروں اور باغات کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن کشمیری عوام مرتے دم تک اپنی آزادی کی شمع کو جلاتے رہیں گے۔ ریاست پاکستان ہے اور ریاست آزاد کشمیر یہ ہمیشہ ایک ہی پیج پہ کھڑی رہی ہیں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں، انتظامی معاملات میں یا حکمرانی کی جو اچھی حکمرانی کے حوالے سے بات چیت جاری رہتی ہے، لیکن الحمدللہ جو کشمیر کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں اور ہمارا موقف ایک ہی ہے اور 71 سال سے ایک ہی رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو ہمارا آئندہ مستقبل ہے نا، یہ ان بچوں کا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کس طرح کرنا ہے، تو اس لیے یہ ضروری تھا۔ اور یہ مطلب ہے جو ہیں ہمارے صدر صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا پروگرام ہم کریں۔ میرا پیغام صرف یوتھ کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ یوتھ کو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے تھرو سوشل میڈیا، لائک فیس بک پہ دوست بنائیے، ان کو انسٹاگرام میں بنائیے، ایڈ کیجیے اور ان کی پرابلمس کو آپ لوگ شیئر کیجیے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، تاکہ ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے وہ آواز سنی جائے دنیا کے کونے کونے میں۔ انہوں نے کیا ہے کہ فیوچر میں یہ آپس میں ورکشاپس ایکسچینج کریں گے، آپس میں ان کا لنک بریج کریں گے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے آنے والی ان کو اویئرنیس کریٹ ہوگی اور پتہ چلے گا کہ کشمیر کے مسائل کیا ہیں، ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کیسے اجاگر کریں۔ Highlighting the issues basically about the Kashmir issue and also especially about the young generation, talking about how we can make our new generation aware of the issue, and then the most important thing is that our young generation is aware of what's happening currently with the issue so that they can play their role, because they're living in an environment where they're not getting involved with the actual problems. So we are delighted the President of Azad and Jammu and Kashmir joined us today. The purpose of the event was for young people to tell the President directly what tools they needed to help this campaign become more effective within London, within this country, and also internationally. So it's tools around social media, apps, websites, tools that they can take into their schools, colleges, universities. All these functions we've been to, we've had the same old issue, same old crowds. آج کا مقصد یہی تھا کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، سیکنڈ تھرڈ جنریشن، ان کو بھی ذرا اویئرنیس، گیو دم اویئرنیس اباؤٹ دی ایشوز آف کشمیر. اونلی دین کین وی انگیج پراپرلی. اینڈ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نان مسلم بھی موجود تھے، انڈیا کے جو ریزیڈنٹس تھے وہ بھی یہاں تھے. سو دس از ایشو اباؤٹ ہیومن رائٹس. دس از ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ پاکستان اور کشمیر. دس از اباؤٹ بیسک رائٹس آف ہیومن رائٹس. اینڈ واٹ وی وانٹ از ٹو انگیج ود the community at large. Older generation and the younger generation. Only then can we see prosperity in Kashmir. Where mainly we had young people aged 18 to 35 and women. We've now, the President's now created a catalyst and a movement where younger people can carry on the baton on the issue of Kashmir. Never have we seen this before. And he's put an action plan in place that we're now working towards a youth conference after the summer. He's also extended an invitation for the second, third, fourth generation Kashmiri people living here in the United Kingdom to come to Azad Kashmir, and under his hospitality go to the universities and schools to learn more about Kashmir, more about the issue.
ایک سوال کے جواب میں صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں الیکشن کے بعد امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی۔ تقریب سے کونسلر احسان، کونسلر جوہر اور بیرسٹر عابد نے بھی خطاب کیا۔ گلاسکو میں پاکستانی نجات ٹیکسی ڈرائیور یونین کے انتخابات ہوئے، جس میں منظر عزیز قریشی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس موقع پر شرکاء نے ٹیکسی ڈرائیورز کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا۔ تفصیلات جانیں گے شاہد میر کی رپورٹ میں۔ گلاسکو میں ٹیکسی ڈرائیورز کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں تنظیم ٹیکسی ڈرائیور یونین کے انتخابات ہوئے، جس میں منظر عزیز قریشی آل گلاسکو ہیکنی یونین کے صدر، آصف عوان سینئر نائب صدر، ندیم حسین نائب صدر، جبکہ تنویر اسلم جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ ووٹنگ کے عمل میں پاکستانی نجات ٹیکسی ڈرائیورز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انتخابی عمل کے لیے اجلاس گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں ہوا، جس میں پاکستانی نجات ڈرائیورز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈرائیورز کو درپیش مسائل پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ مین مقصد اکٹھے کرنا یہی سی کہ پہلے تو کمیٹی پراپر اج کریے تشکیل دئیے تو وہ اس لیے پیسے لے کے آ رہے ووٹنگ تھوڑے کو ہوئے گی۔ جہاں بندہ 6 یا 7 ممبر سی اج پورے کرنے وہ بندے پھر اگے ڈیل کرن گے، سارے بھرا سی کٹھے نہیں کریں گے ایوری منتھ 3 مہینہ بعد یا 6 مہینہ بعد AGM ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ نو منتخب عہدیداروں اور دیگر افراد نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے قیام سے ان کے انفرادی مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی۔ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ جو ہے ٹیکسی کی طرف لوگ آئے ہیں اور ایشو بھی اسی طرح ہمارے لیے جو ہیں لیکن جو ہماری پہلے آلریڈی یونین تھی وہ ان کو ایڈریس نہیں کر رہی تھی، تو ہمیں ایک علیحدہ سے ایک نئی یونین کھڑی کرنی پڑی اور ہم اس کو 3 مہینے سے ٹرائی کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ اس کا باقاعدہ آغاز ہم نے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری کو الیکٹ کر کے اس کا کر دی ہے۔ تو ہوپفلی وی ول سالو آل ادر ایشوز ود دی کونسل، ود دی پولیس، ود دی ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس۔ کافی سارے ہوں ٹیکسی ڈرائیور آ رہے ہیں اپنے موسٹلی ایشین اور پاکستانی، تو انہوں نے بہت مسئلے مسائل ہیں تو انہوں سے یونین بہت ضروری سی تاکہ اسی کٹھے ہوں گے تو ساری آواز کلیکٹیولی کونسل تو جائے گی۔ تو یہ ڈرائیوروں کے فائدے کے لیے ہے، بہت سارے مسائل جو ڈرائیوروں کو درپیش ہیں تو یہ ان کا حل ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ڈرائیوروں کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے، چلو ایک جگہ پہ سب اکٹھے کھڑے ہوں گے تو بیک اپ جب پیچھے ہوگا تو پھر آدمی ذرا کرتا ہے اچھے طریقے سے، تو سبھی چیزیں کو ڈیل کرتا ہے اچھے طریقے سے۔ سارے جو مل کے گیٹ ٹوگیدر ہو کے ہماری جو ایک یونین بنی ہے، اس کا مین مقصد ہے جو ہمارے ریلیٹڈ جو کونسل کے ریلیٹڈ جو ایشو ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، کسٹمر کا کوئی مسئلہ بن جائے، یا جو کونسل کے ساتھ جو ہمارے پرابلم ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے we need a strong force so that we can speak to the council, we can make changes to the business, we can make changes to the livelihoods of the people that drive in this trade, and just to make everything better for everyone. There's a lot of problems in the taxi trade right now, but unless we take these problems and bring them to light in front of the council, it's not going to make a difference. And so for that we need a strong union where everybody's together and everybody agrees on the steps that we need to take, and inshallah that's what we aim to do. یونین کا اجلاس ہوا جس میں عہدیداران کا انتخاب ہوا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمیں روڈ پہ تمام دوستوں کو مشکلات یا پرابلم ہوتی ہیں تو سم ٹائم اکیلے کوئی دوست اس کو نہ سولو نہیں کر سکتے، اس لیے یونین ہماری اپنی ایشین یونین ہمارے اپنے جو ایشین دوست ہیں ان سب کے مسئلے سن کے ان کو کونسل اور پولیس یا کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ اس سے بات کرے۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، یونٹی ہو ہم میں، اور جتنے ایشوز ہیں ہمارے ٹریڈ کے ریلیٹڈ، ٹیکسی کے ریلیٹڈ، ان پہ ہم مل کے کام کریں اور فردر اپنے ٹریڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ شرکاء نے اس موقع پر نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی وہ ڈرائیورز کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ آج اسکاٹ کے شہر گلاسکو میں آل گلاسکو ہیکنی یونین کے انتخابات ہوئے، جس میں صدر اور دیگر جو عہدیداران تھے ان کا چناؤ کیا گیا، اور سب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر اور دن رات کی کاوش سے حل کیا جائے گا۔ شاہد میر، 90 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔
कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी का वफ्द मुतालियाती दौरे पर फ्रांस पहुंच गया। वफ्द ने पेरिस में कायम सिफारतखाना पाकिस्तान में सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात भी की। 22 रुकनी वक्त में मुसल्लह फ़ौज के अलावा सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान और इत्तेहादी ममालिक के अफसरान भी शामिल हैं। वक्त को पाकिस्तान और फ्रांस के तारीखी दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा मौजूदा दौर के बाहमी ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान और फ्रांस के सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, तालीमी और सकाफ़ती शोबों में ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। प्रेस सेक्शन सिफारतखाना पाकिस्तान फ्रांस से जारी मालूमात में बताया गया है कि NDU के वफ़द का पेरिस का ये दौरा उनके गैर मुल्की मुतालियाती दौरों का हिस्सा है। वफ़द पेरिस में अपने एक हफ्ता क़याम के दौरान दिफाई शोबों में काम करने वाली मशहूर फ्रांसीसी कंपनियों समेत मुख्तलिफ दिफाई और सिविल इदारों का भी दौरा करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप का कन्वेंशन 28 अप्रैल को पेरिस में होगा, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास खसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के कन्वेंशन की मेज़बानी PTI फ्रांस कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से तहरीक इंसाफ चैप्टर्स के ओहदेदारान और सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। पेरिस के नवाही इलाके मोबैनी में कायम तहरीक इंसाफ के दफ्तर में कन्वेंशन की तैयारियों के बारे में मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। PTI फ्रांस के सदर जुल्फ़िकार जताला समेत अहम पार्टी रहनुमाओं ने कन्वेंशन को तारीखी और कामयाब बनाने के लिए मुशावरत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं की तारीखी मुलाकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं वो प्योंगयांग से गहरे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। किम जोंग उन ने मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूस के शहर व्लादिवोस्टोक में दो आलमी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क आने पर शिमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बनी रही, जिसे कवर करने के लिए 300 से जायद सहाफ़ी यहाँ मौजूद थे। रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर प्योंगयांग के जौहरी हथियारों की तल्फी भी ज़ेरे बहस आई। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि शिमाली कोरिया और रूस बाहमी दिलचस्पी के साथ कोरियन पेनिनसुला के मामले का हल निकाल सकते हैं। दूसरी जानिब किम जोंग उन ने मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए खुशगवार करार दे दिया। किम जोंग उन के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से रूस का पहला दौरा है, जिसके लिए वो अपनी मखसूस बख्तरबंद ट्रेन के जरिए गुज़श्ता रोज व्लादिवोस्टोक पहुंचे थे। कातालोनिया का मशहूर त्यौहार किताब और फूल रवायती जोश व जज्बे और बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। शहर की गली कूचों, चौक चौराहों को खूबसूरत फूलों और किताबों के स्टॉल से सजा दिया गया। इस मुनफरिद त्यौहार के अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। स्पेन के नीम खुद मुख्तार इलाके कातालूनिया का मशहूर त्यौहार किताब और फूल रवायती जोश व जज्बे और बड़े एहतमाम के साथ मनाया गया। शहर के गली कूचे चौक चौराहों को जहां खूबसूरत रंग बिरंगे और दिलकश फूलों के स्टॉल से सजाया गया, वहीं जगह जगह किताबों के स्टॉल्स न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज रहे, बल्कि बच्चों और नौजवान नस्ल को किताब से राब्ता इस्तवार रखने का पैगाम भी देते रहे। Sant Jordi is a typical festival in Catalonia and you can buy books and flowers. Happy Sant Jordi. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम पूरी फैमिली यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फूल दिए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको शाम में किताब दूंगी, तो हम भी देखना चाह रहे थे कि ये कैसा होता है। फूल और बुक के लिए, और आज बहुत बड़ा खास दिन है, तो हम सारों को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए हुए हैं, रौनक बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहनों को दिया है, अपनी वाइफ को दिया है,
بہت دور سے دیکھنے آئے ہیں, انجوائے کیا بچوں کے ساتھ ویکیشن پہ, تو بہت مزہ آ رہا ہے. کتاب کے عالمی دن کی مناسبت سے کتاب میلے کو سانجوردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. جب لڑکا اپنی دوست کو پھول پیش کرتا ہے تو جواباً لڑکی اپنے دوست کو کتاب تحفے میں پیش کرتی ہے. میلے میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور پھول فروخت ہوتے ہیں. مقامی لوگوں کے علاوہ سیاح بھی میلے کی خوبصورتی اور روایات سے لطف اندوز ہوتے اور تحائف کے تبادلے کرتے ہیں. سانجوردی پھول سے محبت, کتاب سے دوستی اور خوبصورت کتلان روایات کا امین ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. دبئی میں سجی فیشن کی دنیا دی پوش ریک نمائش میں جولری, پرفیوم, کپڑے اور دیگر مصنوعات شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی. رنگ رنگ ایونٹ کا حوال بتا رہے ہیں سید مدثر خوشنود اپنی اس رپورٹ میں. دبئی میں دی پوش ریک نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس کا مقصد موسم گرما کی مناسبت سے فیشن ٹرینڈ متعارف کرانا تھا. ایونٹ میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ڈیزائنرز نے شرکت کی. خواتین نے پاکستانی خصوصوں کو خوب پسند کیا. اس موقع پر جہاں میک اپ کی اشیاء رکھی گئی تھیں, وہیں خواتین کو میک اپ کے ٹرائلز بھی کرائے گئے. نمائش میں ڈیکوریشن کی اشیاء بھی شرکاء کی توجہ سمیٹنے میں کامیاب رہی, جن میں وال ہینگنگ, پینٹنگز اور آرٹیفیشل پھول شامل تھے. شرکاء نے اس قسم کی نمائش کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا بیرون ملک ایسے ایونٹس انہیں اپنے آپ کو روشناس کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. So in Poshrack and we Shefali is associated with Fruit since long time. We are working together. So today we have given the all ambience decor, all lighting you can see. The back wall we have given here all the we have used organza and the wooden structure little to give a little organic touch. یہ میرا پہلا بار ہے یہاں پہ دبئی میں, پہلی ایگزیبیشن ہے اینڈ بہت اچھی ہو رہی ہے. سب کو بہت پسند آ رہا ہے, سب کو نیا لگ رہا ہے جو یہ ہے. اینڈ میں پہلی بار یہاں پہ کچھ نیا لانا چاہتی تھی تو سب بہت اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو آئی ایم ویری ہیپی وتھ اٹ. جو سیٹ اپ ہے بہت کلاسی ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جس نے آ کے کپڑے دیکھنے یا ٹرائی کرنے ہیں ان کا موڈ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھی جگہ, صفا جگہ, سندر جگہ دیکھنے سے. All our shows have different designers. Basically we cater to the city that we go to. Today we had Pallavi Jayakishan, Seema Khan, Nandita Mehtani, Samantha Tamanna, Vidhi, really good designers, and we try to choose eclectic designers so everybody doesn't look the same. We also have a lot of accessory people, lovely bags, stoles, juttis, beautiful juttis, and of course Poshrack is an exhibition for the family. As you can see, it's for kids, it's for men. We have talks, we have seminars, wellness talks. What is my work is that I see the nice pieces from every designer and ensemble them and give them a different look. Every designer has their own signature style, which I like to change and make the customer try different pieces from all the designers and give them a look. That's what is my job and that's what I do as a stylist. نمائش میں بچوں کی تفریح کا بھی انتظام کیا گیا تھا. ایک جانب وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے, وہیں کھانے پینے کی اشیاء پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے. دی پوش ریک کا اگلا ویژن برطانوی دارالحکومت لندن میں منعقد ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سب تک لیتا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.